یہ داستان ایک ایسے نوجوان کی ہے جس کے خواب امیدوں سے سجے تھے۔ وہ بچپن سے ہی اپنے ماں باپ کا لاڈلا تھا تو وہ مسلمان، مگر وقت اور حالات کی گرد نے اسے سادھو کا روپ دھارنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن لیکن جس کسی نے بھی اسے اپنے مذموم عزائم کی خاطر استعمال کرنا چاہا، وہ ہر کسی کے عتاب کا شکار ہونے کے باوجود صراط مستقیم سے نہیں ہٹا، اور اسی بنا پر اس کے رب نے اسے دوسروں کے مقابلے میں ایک بھرپور طاقت سے نوازا۔ اسی خداداد صلاحیت کو بروئے کار لا کر اس نے شیطانی طاقتوں اور کالے جادو کا خاتمہ کیا اور سرخرو ہو گیا۔ نت نئی مشکلات، رونگٹے کھڑے کر دینے والے خوفزدہ واقعات، ایک طرف شیطان صفت انسانوں کے کالے جادو کا فریب اور دوسری طرف دین کی سر بلندی تھی۔ نیکی اور بدی کی اس جنگ میں کون تھا جو جیت گیا؟ ایک ایسا سنسنی خیز ناول جو آپ کو آخری صفحے تک اپنے آپ میں مدغول رکھے گا۔ السلام علیکم، پیش خدمت ہے آپ کے لیے ایم اے راحت کا ایک خوبصورت ناول کالا جہنم۔ آئیے آغاز کرتے ہیں اس کی پہلی ایپیسوڈ کا۔ تقسیم ہند سے پہلے کی بات ہے، موزہ رتنا پلی کے جاگیردار چودھری حیدر نواز کا نام دور دور تک گونجتا تھا۔ 6 گاؤں کے مالک تھے، شان ہی دوسری تھی۔ راجاؤں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے، بھرا پورا کنبہ تھا، 5 بیٹوں کے باپ تھے، اور رتنا پلی کی شاندار حویلی میں نوکروں کی پوری فوج کام کرتی تھی۔ فطرت کے برے نہیں تھے، اپنے باج گزاروں کا پورا خیال رکھتے تھے۔ ویسے تو سارے بیٹے اپنے اپنے طور پر اچھی فطرت کے مالک تھے، لیکن علی نواز جس کا نمبر تیسرا تھا ذرا مختلف تھا۔ خود علی نواز بھی نہیں جانتا تھا اور چودھری حیدر نواز اور اس کے گھر والے بھی نہیں جانتے تھے کہ علی نواز کے اندر ایسی کیا خصوصیت ہے جس کی بنا پر وہ گھر کا سب سے لاڈلا بیٹا ہے۔ علی نواز کی پرورش بھی اسی شان سے ہوئی تھی۔ والدین اسے بڑی چاہت کرتے تھے اور اسی لاڈو پیار نے اسے بہت مغرور اور خودسر بنا دیا تھا۔ 9 سال کی عمر میں ہی اس نے گھڑ سواری سیکھ لی تھی، اور یہ بھی قابل غور بات تھی کہ 9 سال کی عمر میں ہی وہ 14-15 سال کا لگتا تھا۔ اس کی جسامت اس کی عمر سے کہیں زیادہ تھی، اور وہ اپنے سارے بھائیوں میں عمر میں بڑا لگتا تھا۔ بہرحال بات اس کی گھڑ سواری کی ہو رہی تھی۔ ابتدا میں تو اس کی گھڑ سواری پر سب کو بڑی تشویش ہوئی۔ چھوٹا سا بچہ تھا، جسامت کچھ بھی ہو، لیکن اس کی عمر کے بارے میں تو سب کو پتہ ہی تھا۔ اس کی گھڑ سواری کا انکشاف ایک دلکش انداز میں ہوا۔ چودھری حیدر نواز نے اسے خود گھوڑے کی پشت پر دیکھ لیا۔ وہ گھر میں کسی سے نہیں ڈرتا تھا سوائے چودھری صاحب کے، جبکہ بیچاری چودھرائن کو تو وہ خاطر میں ہی نہیں لاتا تھا۔ لاکھ کسی کام سے منع کرتی، لیکن ان کی کون سنتا تھا؟ ہاں، اگر چودھری حیدر نواز کو کوئی بات معلوم ہوتی اور وہ بیٹے سے سرزنش کرتے تو علی نواز کو ماننا ہی پڑتا تھا۔ اسے کئی بار ڈرایا دھمکایا گیا کہ گھوڑا نہ لے جایا کرے، لیکن وہ صرف دھمکیاں ہی تھیں۔ ابھی تک بات چودھری حیدر نواز تک پہنچی نہیں تھی۔ استبل کے چوکیدار سے علی نواز نے کہہ دیا تھا کہ گھوڑا لے جانے کی اطلاع کسی کو نہ ہو۔ اس بیچاری کی کیا ہمت تھی کہ اس کے حکم کی خلاف ورزی کرے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ سب گھر والے ہی اسے ڈرتے تھے۔ غرض یہ کہ علی نواز بڑی شان کی اور اپنی پسند کی زندگی گزار رہا تھا۔ نوکر اس کو دیکھ کر کانپتے تھے۔ اس نے کئی نوکروں کو اپنے حکم کی خلاف ورزی کی بہت ہی خوفناک سزائیں دی تھی۔ مثلاً حویلی کے باغ میں ایک شریفے کا درخت تھا جو علی نواز کی اپنی ملکیت تھا۔ اس کی ہدایت تھی کہ اس درخت سے کوئی شریفے نہ توڑے، لیکن ایک دن مالی کی شامت آ گئی۔ درخت سے 2 شریفے غائب ہو گئے۔ علی نواز کی نگاہ بہت گہری تھی۔ اس نے مالی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ کچھ شریر لڑکوں نے وہ شریفے توڑ لیے ہیں اور بھاگ گئے ہیں۔ تم کہاں تھے؟ علی نواز کی گھراہٹ ابھری۔ چھوٹے مالک، باغ بہت بڑا ہے، ہم آپ کے شریفوں کے درخت کے پاس تو نہیں بیٹھے رہتے۔ مالی نے پتہ نہیں کس ترنگ میں یہ جواب دے دیا اور علی نواز خاموشی سے وہاں سے واپس چلا آیا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد مالی کے کوارٹر سے آ کے شعلے بلند ہونے لگے۔ یہ شکر تھا کہ بیچارہ اس کوارٹر میں تنہا رہتا تھا۔ جب تک لوگ دوڑتے اس کا سارا ساز و سامان جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ اور دلچسپ بات یہ تھی کہ علی نواز نے بڑی دلیری سے اعتراف کیا کہ یہ آگ اس نے لگائی ہے۔ کیوں؟ چودھرائن نے پوچھا۔ اس لیے کہ اس نے میرے شریفے کے درخت کی حفاظت نہیں کی تھی۔ غرض یہ کہ مالک کو نقصان کی رقم تو ادا کر دی گئی، لیکن اس کے بعد شریفے کا وہ درخت مالک کے لیے عذاب بن گیا، کیونکہ علی نواز نے اس کو دھمکی دی تھی۔ اگر اب اس میں سے کوئی شریفہ کم ہوا تو آگ اس وقت لگے گی جب وہ اپنے کوارٹر میں موجود ہوگا اور کوارٹر کا دروازہ باہر سے بند ہوگا۔ اس کے بعد بھلا مالی کی کیا مجال تھی کہ وہاں سے ہٹ جاتا؟ ایسے ہی دوسری سزائیں دوسرے ملازموں کو بھی علی نواز کے ہاتھوں مل چکی تھی۔ پھر بھلا ایسے حالات میں استبل کا محافظ علی نواز کی گھڑ سواری کے بارے میں چودھری حیدر نواز کو کیا اطلاع دے سکتا تھا؟ ان دنوں ایک نئی گھوڑی آئی تھی اور اب 3 سائسوں کو زخمی کر چکی تھی۔ چودھری حیدر نواز کو اس گھوڑی کی شان بہت پسند تھی اور وہ اسے اپنے لیے تیار کرا رہے تھے، لیکن گھوڑی تھی کہ قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ اور پھر علی نواز کی نظر اس گھوڑی پر پڑی اور ایک دن خاموشی سے اسے لے اڑا۔ حقیقت یہ تھی کہ اس کی سواری ناقابل یقین تھی، لیکن علی نواز کے ہلکے بدن کی وجہ سے اور کچھ اس کی مہارت کی وجہ سے گھوڑی نے اسے برداشت کر لیا اور وہ خوب مزے سے اس کی سواری کرنے لگا۔ اس وقت وہ ایک سیدھی سڑک پر گھوڑی دوڑا رہا تھا کہ اتفاق سے چودھری حیدر نواز بھی چند لوگوں کے ساتھ ادھر سے نکل آئے۔ بالکل اتفاق تھا کہ دونوں ایک ہی پگ ڈنڈی پر آ گئے تھے، لیکن فاصلہ اتنا تھا
کہ چودھری حیدر نواز علی نواز کو پہچان نہیں پائے۔ البتہ چودھری حیدر نواز نے اپنی گھوڑی کو صاف پہچان لیا تھا اور اسے دیکھ کر شاشدہ رہ گئے تھے۔ بھلا ایسا کون سا جیالہ تھا جو اس گھوڑی کی پشت پر بیٹھا ہوا تھا، جس نے اب تک 3 سائنس زخمی کر دیے تھے اور کسی کے قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی؟ البتہ علی نواز نے دور سے ہی چودھری حیدر نواز کو پہچان لیا۔ بچپن کی نگاہ تھی جو کافی تیز تھی، اسے فوراً پتہ چل گیا کہ چودھری حیدر نواز اور اس کے ہرکارے اسی طرف آ رہے ہیں۔ ایک لمحے کے اندر اس نے گھوڑی کو واپس موڑا اور اس کی پشت پر 2 ہاتھ جما دیے، گھوڑی ہوا ہو گئی۔ چودھری حیدر نواز نے پوری طرح اس کا پیچھا کیا۔ ان کا خیال تھا کہ شاید گھوڑی چوروں کے قبضے میں ہے۔ اس وقت یہ گھوڑی ان کی جان تھی اور وہ اسے بڑی چاہت سے لائے تھے، اس لیے اس کا پیچھا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ دونوں کے درمیان طوفانی ریس کا آغاز ہو گیا۔ چودھری حیدر نواز خود بھی انتہائی زبردست گھڑ سوار تھے اور علاقے کے بہترین شاہ سوار میں شمار ہوتے تھے، اور جو گھوڑے ان کے استعمال میں رہتے تھے وہ اکثر ریس میں جاتے رہتے تھے اور ہمیشہ جیت کر ہی آتے تھے۔ چنانچہ اس وقت چودھری حیدر نواز اپنی پسندیدہ گھوڑی کے حصول کے لیے جان توڑ کر گھوڑا دوڑا رہے تھے، لیکن علی نواز کی گھوڑی بجلی بنی ہوئی تھی اور شاید یہی اس کی خوبی تھی جسے چودھری حیدر نواز کی زیرک نگاہوں نے پہچان لیا تھا، اور اسی لیے انہوں نے اسے کثیر رقم کے عوض خریدا تھا۔ فاصلہ بڑھتا رہا، چودھری حیدر نواز جان توڑ کوشش کر رہے تھے۔ ان کے پرکاروں کا اب نام و نشان تک نہیں رہا تھا اور وہ اب کافی پیچھے رہ گئے تھے۔ البتہ علی نواز سوچ رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ جانتا تھا کہ چودھری حیدر نواز کسی قیمت پر اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ اب یہ پتہ نہیں کہ انہوں نے اسے پہچان لیا ہے یا نہیں، لیکن جانا تو اسے گھر ہی تھا، کسی اور طرف بھاگنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ اور کوئی سوجا سو اس نے گھوڑی کا رخ گھنے کھیتوں کی جانب کر دیا۔ سرسوں لگی تھی اور پوری طرح تیار تھی۔ حسین و جمیل سبزے پر پیلے پھول بہار دے رہے تھے، لیکن گھوڑی انہیں روندتی ہوئی آگے بڑھتی رہی اور ایک لمبا سفر کاٹ کر بستی میں داخل ہو گئی۔ اب یہ معلوم نہیں کہ چودھری حیدر نواز اپنے گھوڑے کو سرسوں میں داخل کر سکے گا یا نہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد علی نواز کو یہ احساس ہو گیا کہ آخر کار چودھری حیدر نواز اس کے ہی باپ تھے اور کسی قیمت پر اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ سرسوں کے کھیت میں گھستے ہوئے دوسری طرف نکل آئے اور اب بستی آ گئی تھی جو مختصراً تنگ راستوں سے گزرتی تھی۔ اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو چودھری حیدر نواز کو اپنے پیچھے ہی پایا۔ وہ طوفان کی طرح سر پر چڑھتے ہی چلے آ رہے تھے۔ اس وقت ان کے پاس جو گھوڑا تھا یہ شاندار ترین گھوڑا تھا اور کبھی کسی ریس میں نہیں ہارا تھا۔ اس گھوڑے کے بارے میں عجیب و غریب قصے مشہور تھے۔ بڑی خاندانی نسل سے تعلق رکھتا تھا، جس چیز کے پیچھے پڑ جاتا تھا اسے چھوڑنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ وہ بھی گھوڑی کے پیچھے لگا رہا۔ بازاروں میں اس تیز دوڑ کی وجہ سے بھگدڑ مچ گئی تھی۔ لوگ دور دور تک ایک دوسرے کو اطلاع دے رہے تھے کہ راستہ چھوڑ دو، شاید گھوڑے بدک گئے ہیں۔ رتنا بلی کی گلیاں جانی پہچانی تھی، گھوڑے دوڑانے میں کوئی خوف نہیں ہو رہا تھا۔ البتہ ایک ایسا موقع آیا جب علی نواز کے دل میں بھی ایک لمحے کے لیے خوف کے آثار ابھر آئے۔ جس گلی سے وہ گزر رہا تھا وہ اتنی تنگ تھی کہ اگر اس میں کوئی بیل گاڑی پھنس جائے تو کسی سائیکل سوار کا نکلنا بھی ممکن نہیں ہو سکتا تھا، اور یہ علی نواز کی بدقسمتی ہی تھی کہ اس وقت ایک بیل گاڑی آہستہ آہستہ گلی سے گزر رہی تھی۔ گھوڑی کی رفتار اتنی تیز تھی کہ علی نواز اسے کنٹرول بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے مضبوطی سے اپنے آپ کو گھوڑی کی پشت پر جما لیا، کیونکہ یہ اندازہ اسے ہو چکا تھا کہ چند ہی لمحات کے بعد گھوڑی بیل گاڑی سے ٹکرا جائے گی۔ بیلوں کی لمبائی کافی تھی اور اس کے بعد ان کے پیچھے جو چھکڑا بندھا ہوا تھا وہ بھی تقریباً 7-8 فٹ بلکہ 9 یا 10 فٹ لمبا تھا، گویا 18-19 فٹ کی لمبائی تو ہوگی، اور اس کے بعد اس کی اونچائی، کیونکہ بیل گاڑی کی چھت پر چھتر بندھا ہوا تھا اور جو سائبان کا کام دیتا تھا، اس طرح اس کی اونچائی بھی کافی ہو گئی تھی۔ گھوڑی اب بیل گاڑی کے بالکل نزدیک پہنچ گئی تھی اور علی نواز کو اندازہ نہیں ہو سکا کہ کیا ہوا۔ دفعتاً ہی اس نے چھوٹے موٹے گلی کے دونوں طرف بنے مکانوں کی چھتیں دیکھی۔ چھتوں پر عورتیں بیٹھی بال سکھا رہی تھی، کوئی کسی کام میں مصروف تھی اور کوئی کسی کام میں۔ علی نواز کو پتہ ہی نہ چل سکا کہ وہ اتنی بلندی پر کیسے پہنچ گیا، لیکن گھوڑی پر البتہ وہ اس نے خود کو سنبھالے رکھا تھا۔ پھر جب گھوڑی نے اپنی چھلانگ پوری کر لی تو بیلوں کے سامنے جا گری۔ مجال ہے کہ اس کے گھٹنوں میں لچک آئی ہو، یہ اس کی جانداری کا ثبوت تھا۔ آن کی آن میں گھوڑی نے ایک بیل گاڑی عبور کر لی تھی، لیکن اس کی پشت پر جمے رہنا بھی کسی معمولی سوار کا کام نہیں تھا۔ البتہ چودھری حیدر نواز صاحب اس کی ہمت نہیں کر سکے تھے۔ شاید بیل گاڑی دیکھتے ہی انہوں نے اپنے گھوڑے کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا تھا۔ پھر یوں بھی گھوڑا ان کا سدھایا ہوا گھوڑا تھا، اس لیے کسی نہ کسی طرح وہ رک گیا۔ البتہ علی نواز کو موقع مل گیا اور وہ اطمینان سے گھر پہنچ گیا۔ اس نے برق رفتاری سے گھوڑی محافظ کے حوالے کی اور تیزی سے دوڑتا ہوا حویلی میں آ گیا۔ کچھ لوگوں نے دیکھا، کچھ نے نہیں دیکھا، تاہم وہ جس طرح بھی ممکن ہو سکا اپنے کمرے میں پہنچ ہی گیا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے پھرتی سے لباس تبدیل کیا اور باہر نکل آیا۔ جن لوگوں نے اسے دیکھا تھا اس نے انہیں ہرائے ہوئے لہجے میں کہا، خبردار چودھری حیدر نواز صاحب کو یہ معلوم نہ ہو
کہ میں حویلی سے باہر گیا تھا۔ ملازموں سے بس اتنا کہہ دینا ہی کافی تھا۔ ویسے صورتحال بڑی خطرناک ہو گئی تھی۔ یہ بات تو تصور میں بھی نہیں لا جا سکتی تھی کہ چودھری حیدر نواز نے اسے نہیں دیکھا ہوگا۔ یقیناً وہ کئی بار اس کے اتنے قریب آ گئے تھے کہ انہوں نے اسے پہچان لیا ہوگا۔ اب شامت ضرور آئے گی، کم سے کم ڈانٹ ڈپٹ تو ضرور پڑے گی۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ چودھری حیدر نواز صاحب کی تھوڑی سی ڈانٹ ٹپٹ ہی اس کے لیے بہت ہوتی تھی۔ غرض یہ کہ حالات کا انتظار کیا جانے لگا۔ پھر ایک جگہ چھپ کر اس نے دیکھا کہ چودھری حیدر نواز صاحب حویلی واپس آ گئے تھے۔ گھوڑا استبل میں چھوڑ دیا گیا اور اس کے بعد وہ اپنے ہرکاروں کا انتظار کرنے لگے۔ لیکن ہرکارے ابھی کہاں تھے؟ وہ تو کافی دور رہ گئے تھے۔ یقیناً انہیں رتنا پلی پہنچنے میں کافی دیر لگتی، چنانچہ وہ اندر آ کے علی نواز منتظر تھا کہ اب اس کی طلبی ہوگی، لیکن جب کافی دیر گزر گئی تو اسے شدید حیرت ہوئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ چودھری حیدر نواز صاحب شدید غصے میں ہیں اور کسی مناسب وقت پر اس کے ساتھ سختی کا سلوک کریں گے، لیکن تقدیر نے بڑا ساتھ دیا، ایسا کچھ نہیں ہوا یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ شام کے کھانے پر علی نواز بڑی شرافت کے ساتھ پہنچا تھا۔ دسترخوان پر سب گھر والے موجود تھے۔ چودھری حیدر نواز صاحب بھی اپنی کرسی پر تشریف فرما تھے۔ البتہ انہوں نے بڑی گہری نظر سے علی نواز کو دیکھا تھا اور پھر دفعتاً چونک کر چودھری حیدر نواز نے علی نواز کی والدہ یعنی اپنی بیگم سے پوچھا، علی نواز کی عمر کیا ہوگی؟ ہاں؟ اس عجیب و غریب سوال پر چودھرائن نے حیرانی سے پوچھا، میں پوچھ رہا ہوں اس کی عمر کیا ہوگی؟ ماشاءاللہ 13ویں سال میں ہے، چودھرائن نے جواب دیا۔ چودھری حیدر نواز صاحب خاموش ہو گئے۔ جب کافی دیر تک انہوں نے کچھ نہ کہا تو چودھرائن نے ہی پوچھ لیا، کیوں؟ آج اس کی عمر پوچھنے کا خیال کیوں آیا آپ کو؟ یہ اپنی عمر سے زیادہ بڑا ہو گیا ہے، ذرا اس کا خیال رکھو، چودھری حیدر نواز صاحب نے سرد لہجے میں کہا، اور چودھرائن خاموشی سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ پھر بولی، کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ کوئی بات نہیں ہوئی ہے چودھرائن، آپ کے شہزادے بہت بڑے شاہسوار بن گئے ہیں۔ پھر اس کی طرف رخ کر کے بولے، علی نواز دل تو بہت چاہا کہ تمہیں بری طرح ڈانٹ پلائی جائے، لیکن تمہاری شاہ سواری نے طبیعت خوش کر دی ہے۔ اپنا بھی یہی شوق تھا اور بچپن سے تھا، لیکن بیٹے، باپ ہوں تمہارا، تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ علی نواز تو حیران رہ گیا تھا۔ اسے لمحہ لمحہ یہی خیال تھا کہ بس اب طوفان آنے والا ہے، لیکن اس غیر متوقع محبت اور شفقت نے اسے بالکل موم کر دیا۔ وہ تو بس یہ سوچ رہا تھا کہ ڈانٹ پڑے گی اور ضرور پڑے گی، ابھی نہ صحیح کھانے کے بعد صحیح۔ لیکن چودھری حیدر نواز نے جس شرافت سے بات کی تھی اسے اس سے بہت متاثر کیا، اور اس نے سوالی انداز میں انہیں دیکھا۔ جی بابا صاحب کہیے، یہ بتاؤ گھوڑی کو لے کر گئے تھے؟ انہوں نے سوال کیا، اور علی نواز کے ظرف نے یہ گوارا نہ کیا کہ اب ان سے جھوٹ بولے۔ جی بہت اچھے، میں تمہارے سچ بولنے سے بہت خوش ہوں، اور سچی بات یہ ہے کہ تمہاری گھڑ سواری سے بھی مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ یہ بتاؤ گھوڑی کو تم نے بیل گاڑی کودوائی تھی یا وہ خود کودی تھی؟ نہیں بابا صاحب، وہ خود ہی کودی تھی۔ تمہیں اندازہ تھا کہ وہ چھلانگ لگا دے گی؟ ہاں، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا اس کے لیے، لیکن مجھے بھی یہ یقین نہیں تھا کہ وہ اتنی اونچی اور لمبی چھلانگ لگا کر نیچے پہنچ جائے گی، لیکن میں نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ اپنے آپ کو اس کی پیٹھ سے گرنے نہیں دوں گا۔ ہاں، ہم نے تمہارا کمال دیکھا تھا، لیکن درخواست اب یہ ہے کہ تم گھڑ سواری کے لیے ہمارے ساتھ ہی چلا کرو۔ صبح کو ہم جاتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی چلا کرو، جہاں تک ہو سکے اس وقت تک اکیلے گھوڑے پر سوار ہو کر سفر مت کرنا جب تک ہم تمہیں اس کی اجازت نہ دے دیں۔ ٹھیک ہے بابا صاحب، میں آپ کی اس ہدایت پر عمل کروں گا، ہمیں اطمینان دلاؤ اور وعدہ کرو ہم سے۔ ٹھیک ہے بابا صاحب، علی نواز نے کہا، اور اسے زیادہ کچھ کہنا مناسب نہیں تھا، جو کچھ ہو چکا تھا وہی کافی تھا۔ اس وقت جان بچ گئی تھی، یہ بڑی خوش بختی کی بات تھی۔ بہر طور چودھری حیدر نواز صاحب اس بات سے بہت خوش تھے۔ دوسری صبح وہ استبل کے مخافظ سے بھی کچھ باتیں کرتے رہے تھے۔ انہوں نے علی نواز کے لیے گھوڑے کا انتخاب کیا اور علی نواز کو اس پر سواری کے لیے کہا۔ پھر وہ باہر نکل آئے۔ وہ مختلف طریقوں سے علی نواز کو آزما رہے تھے۔ انہوں نے بہت سے ایسے گرو سے سکھائے جو سچی بات ہے اسے نہیں آتے تھے، وہ تو بس گھوڑے کی پشت پر چپکنا جانتا تھا۔ اس طرح باپ بیٹے دونوں روزانہ سیر و سیاحت کے لیے نکلنے لگے، اور چودھری حیدر نواز صاحب نے یہ توجہ علی نواز پر ہی دی تھی۔ حالانکہ اس کے دوسرے بھائی بھی تھے، لیکن انہیں گھڑ سواری سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ گھر ہی میں رہ کر تفریح کرنا پسند کرتے تھے یا پھر تعلیم کی طرف توجہ دیتے تھے۔ وقت گزرتا رہا اور علی نواز شاہ سواری میں ماہر ہو گیا۔ چودھری حیدر نواز صاحب نے اب اس کی نگرانی چھوڑ دی تھی۔ ہر قسم کا گھوڑا اسے دے دیا جاتا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اس سلسلے میں بہت خوش تھے۔ ایک دو بار علی نواز کو اپنے ساتھ ریس کورس بھی لے گئے تھے، کیونکہ انہیں ریس کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ علی نواز نے ریس کورس میں گھوڑوں کو دوڑتے دیکھا اور ایک دن چودھری حیدر نواز صاحب سے اجازت مانگی کہ اسے بھی گھوڑا دوڑانے کی اجازت دی جائے، لیکن چودھری حیدر نواز صاحب نے تفصیلات بتاتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، بیٹے، عام لوگ اس جگہ گھوڑا نہیں دوڑا سکتے، یہاں کچھ پابندیاں ہوتی ہیں۔ لیکن ہر طرح کی پابندیوں کو توڑنا علی نواز کی فطرت تھی۔ اس کے دل میں یہ شوق پیدا ہو گیا کہ وہ بھی ریس کورس کے میدان میں گھوڑے دوڑائے، اور اس نے اس کے لیے مشق شروع کر دی۔
इस सिलसिले में दिलरुबा उसकी मुआविन थी। दिलरुबा उस घोड़ी का नाम रखा गया था जिसे चौधरी हैदर नवाज बड़ी चाहत से लाए थे, लेकिन उन्होंने ये घोड़ी अब अली नवाज को इनाम में दे दी थी। बस कभी कभी उस पर खुद भी सवारी कर लिया करते थे। अलबत्ता दिलरुबा अली नवाज से बड़ी मोहब्बत करने लगी थी। अक्सर दोनों को साथ ही देखा जाता था। अली नवाज पर अब घुड़सवारी की कोई पाबंदी नहीं थी, इसलिए घुड़सवारी उसके लिए एक मामूली चीज होती जा रही थी। ये तकरीबन उन तमाम वाकयात के 8 या 9 महीने बाद की बात है कि अली नवाज एक नवाही बस्ती आलमपुर जा निकला। आलमपुर का इलाका भी बड़े बड़े जमींदारों और रईसों का इलाका था। यहाँ बहुत ही दौलतमंद बनिए जमींदार रहा करते थे। आलमपुर के नवाही इलाके में अली नवाज बंदूक लिए शिकार खेल रहा था। पिछले कुछ अरसे से हिरन के शिकार पर पाबंदी लगा दी गई थी। खास तौर से वहां के हिंदू आबादी की फरमाइश पर यह पाबंदी आयद की गई थी, लेकिन मुसलमान कभी कभी किसी वीरान इलाके में हिरन का शिकार भी खेल लिया करते थे। आलमपुर का ये वीरान इलाका इस किस्म के शिकार के लिए बहुत मशहूर था। चुनाचा अली नवाज भी बंदूक लिए शिकार की तलाश में चकराता फिर रहा था, लेकिन उसे उस वक्त कोई शिकार नहीं मिला था। फिर उसे एक नील गाय नजर आ गई और उसने उसका निशाना बांधकर गोली चला दी। गोली नील गाय की टांग में लगी, वो भागी, लेकिन दूसरी गोली ने उसका काम तमाम कर दिया। अभी उसने दूसरी गोली ही चलाई थी कि दफातन उसे तीसरे फायर की आवाज सुनाई दी और वह ठिठक कर रुक गया। तब उसने एक पहाड़ी टीले के कब से चंद लोगों को आते देखा। देहाती लोग थे और लाठियां हाथों में थामे उसी तरफ चले आ रहे थे। अली नवाज एक लम्हे के लिए ठिठक कर रुका। पता नहीं उनका क्या इरादा था, लेकिन उसने सोचा जो होगा देखा जाएगा। चुनांचे वो नील गाय की तरफ बढ़ गया। अली नवाज को देखकर वो लोग हैरान से खड़े हो गए थे। उनमें से एक कवि हैकल आदमी ने, जो सफेद धोती और कुर्ते में मलबूस था, कड़ी निगाहों से उसे देखते हुए कहा, कौन है रे तू? इस तहातुब पर अली नवाज को बहुत गुस्सा आया था। फिर भी उसने खुद को संभालते हुए कहा, शिकारी। तुझे मालूम है शिकार पर पाबंदी है? होगी, लेकिन मुझे नहीं मालूम, अली नवाज ने कहा। तो फिर तुझे बता दें हम लोग, उस कवि हैकल आदमी ने कहा, और अली नवाज चौंक कर उसे देखने लगा। फिर उसने कहा, तुम कौन हो? बाप हूं तेरा साले, मार मार कर हड्डियां तोड़ दो इसकी। टांग बराबर लड़का, बातें ऐसे बना रहा है जैसे बड़ा ही जियाला हो। कवि हैकल आदमी ने अपने आदमी को हुक्म दिया और उसके आदमी लाठियां लेकर अली नवाज की जानिब दौड़ पड़े। अली नवाज ने घोड़ी को एड़ लगाई और घोड़ी ने एक लंबी छलांग लगाकर जगह बदल ली, लेकिन अली नवाज ने बाद में ये कोशिश नहीं की थी। उसने कवि हैकल आदमी से कहा, तुम उम्र में मुझसे बड़े हो, इसलिए मैं तुम्हारे खिलाफ कोई ऐसा जुमला नहीं बोलूंगा जो बड़ों की शान में गुस्ताखी हो, लेकिन जो कुछ तुम कर रहे हो ये बदतमीजी है और ये नहीं होनी चाहिए। अरे मारो इस साले को, बंदूक लाओ मेरी, मारो इसे, जान से मार दो, लाश पिकवा दो इसकी कलिया में, देखूंगा ये किसका छोरा है कौन ये? मैं बताऊं ठाकुर? और ठाकुर उसकी तरफ देखने लगा। हाँ तू बता, कौन है ये चौधरी हैदर नवाज का बेटा है। होगा, पर ये बहुत आगे बढ़ गया है, अब इसे निपटना पड़ेगा। मैं फिर तुमसे कहता हूँ बुजुर्ग, अपनी जबान संभालो वरना अच्छा नहीं होगा। अबे क्या कर लेगा तू? ठाकुर ने कुर्राई हुई आवाज में कहा, और अली नवाज की निगाहें इधर उधर भटकने लगी। उसकी निगाह उन खेतों पर पड़ी जिधर से ये लोग निकल कर आए थे। फिर उसने कहा, ये खेत तुम्हारे हैं? हाँ मेरे हैं, और यही वो खेत है जिन पर तेरा बाप बहुत अरसे तक कब्जा करने की कोशिश करता रहा है, लेकिन ठाकुर चंदर सिंह के सामने उसकी एक नहीं चली। ओहो अच्छा, चंदर जी महाराज, ये आप हैं? हाँ मैं हूँ। ठीक है, आपका तो मैंने बड़ा नाम सुन रखा है, अली नवाज ने उसे घूरते हुए कहा। ठाकुर चंदर सिंह का नाम उसने अपनी हवेली में बाबा साहब की जबानी सुना था। उसे चौधरी हैदर नवाज की मुकदमाबाजी चल रही थी और काफी दिन तक ये मुकदमेबाजी चलती रही थी। अब चौधरी हैदर नवाज ये मुकदमा हार गए थे। तो ये गैया शिकार की है, घोड़ी से उतरकर हमारे साथ चल, इसी में तेरी बचत है। बचत तो बहुत से तरीकों से है मेरी ठाकुर साहब, ये नील गाय मैं छोड़े जा रहा हूँ, मजबूरी है, अकेला हूँ इसलिए, लेकिन इसके नतीजे में तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। टांगे चीर कर फेंक दूंगा सुसरे तेरी, और देख लूंगा तेरे बाप को भी। हाँ हाँ ठाकुर साहब, बाप को तो बाद में ही देखना, पहले मुझे ही देख लेना, अली नवाज ने कहा और घोड़ी को एड़ लगा दी। उन लोगों ने अली नवाज का पीछा करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन ठाकुर चंदर सिंह ने जो बदतमीजी उससे की थी वो उससे बर्दाश्त नहीं हो सकी थी। चुनाचे वो वापस मुड़ गया। उसे सजा दिए बगैर वापस जाना उसके बस की बात नहीं थी, और सजा के लिए उसने तरीक़ाकार मुंतहिब कर लिया था। अभी रात होने में काफी देर बाकी थी और अली नवाज एक छोटी सी बस्ती की जानिब चल पड़ा था। बस्ती में जाकर उसने अपनी जरूरत की चीजें खरीदी और फिर वापसी के लिए चल पड़ा। अब उसे शाम झुकने का इंतजार था। थोड़ी देर के बाद वो छुपता छुपाता उसी जगह पहुंच गया जहां उसने नील गाय मारी थी। नील गाय अब वहां मौजूद नहीं थी और कोई भी वहां नजर नहीं आ रहा था। ठाकुर चंदर सिंह के खेत लहलहा रहे थे। उसने खूनी निगाहों से उनकी तरफ देखा और अपने साथ लाया हुआ सामान लेकर उनकी तरफ पहुंच गया। घोड़ी की पुश्त पर बैठे बैठे ही उसने खेत के किनारे किनारे दूर तक मिट्टी का तेल छिड़का और उसे काफी दूर तक छिड़कता चला गया, यहाँ तक कि तेल का पीपा खाली हो गया जो उस बस्ती से खरीद कर लाया था।
اس کے بعد اس نے تیل کا پیپا ایک طرف پھینک دیا اور ماچس نکال لی، لیکن اتنے فاصلے پر جا کر وہ ماچس پھینکنا چاہتا تھا کہ اسے وہاں سے بھاگنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ چنانچہ اس نے تھوڑی دور پہنچنے کے بعد ماچس چلائی اور کھیت کی طرف پھینک دی۔ مٹی کے تیل نے فوراً ہی آگ پکڑ لی، کیونکہ وہ بہت دور تک پھیلتا چلا گیا تھا، اس لیے آگ ہوا کے ساتھ نہایت برق رفتاری سے پکی ہوئی فصل پر پھیلنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے کھیتوں نے آگ پکڑ لی۔ پھر اسے دور سے شور کی آوازیں سنائی دی۔ ممکن ہے کچھ لوگ کھیتوں کے اندر بھی ہوں، لیکن جو کام وہ کر چکا تھا اس پر پچھتاوا بالکل بیکار تھا۔ یہ کھیت ٹھاکر چندر سنگھ کے تھے اور یہ وہ کھیت تھے جو اس کے بابا صاحب مقدمے میں ہار گئے تھے۔ اب وہ ان زمینوں کو صحیح و سالم رہنے دینا نہیں چاہتا تھا۔ اپنے کام کا نتیجہ دیکھ کر اس نے گھوڑی کو ایڑ لگائی اور اس کے بعد واپس رتنا پلی کی جانب چل پڑا۔ گھر پہنچا تو چودھری حیدر علی صاحب موجود نہیں تھے۔ طویل ترین علاقے میں پھیلے ہوئے کھیتوں نے آگ پکڑ لی تھی اور وہ جل کر راکھ ہو رہے تھے۔ بھری ہوئی فصلیں تھی۔ فصلیں جلانا اچھی بات نہیں ہوتی، لیکن اس وقت علی نواز کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی تھی۔ وہ اطمینان سے اپنی حویلی میں داخل ہو گیا۔ گھوڑی محافظ کے حوالے کرنے کے بعد وہ اندر پہنچا اور پھر اطمینان سے اپنے معاملات میں مصروف ہو گیا۔ وہ رات تو خیریت سے ہی گزری، لیکن دوسرے دن صبح ہی صبح بہت سے لوگ حویلی کے دروازے پر پہنچ گئے۔ علی نواز نے دور سے دیکھا کہ سب سے آگے ٹھاکر چندر سنگھ ہے، اس کے پیچھے 10-20 دیہاتی اور بھی تھے۔ ٹھاکر چندر سنگھ غصے سے لال بھوکا ہو رہا تھا۔ پھر اس نے اندر آ کر شور مچانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب چودھری حیدر نواز صاحب کو اس کی اطلاع ملی تو وہ باہر نکل آئے۔ ان کے پیچھے پیچھے علی نواز بھی تھا۔ ہر چند اسے احساس تھا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہو گیا، لیکن ٹھاکر نے بھی تو بدتمیزی کی تھی اور وہ اس بات پر جھوٹ بولنا نہیں چاہتا تھا۔ ادھر چودھری حیدر نواز ٹھاکر چندر سنگھ کے سامنے پہنچ گئے۔ کیا بات ہے ٹھاکر، کیا حویلی پر چڑھائی کرنے آئے ہو تم؟ چودھری حیدر نواز جی، پانی سر سے اونچا ہو گیا، ہمارے تمہارے بیچ فیصلہ ضرور ہوگا، فیصلہ کرنے آیا ہوں میں، ٹھاکر نے گھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ کیا فیصلہ کرنا چاہتے ہو ٹھاکر؟ چودھری حیدر نواز نے پوچھا۔ اپنے ثبوت سے پوچھ، کیا کر کے آیا ہے یہ؟ کون ثبوت؟ چودھری حیدر نواز نے تعجب سے پوچھا۔ یہ جو تمہارے پیچھے کھڑا۔ ٹھاکر چندر سنگھ گھرایا۔ علی نواز؟ چودھری حیدر نواز نے تعجب سے علی نواز کو دیکھا، پھر بولے، کیا ہوا علی، تم نے مجھے نہیں بتایا؟ ارے وہ کیا بتائے گا، ہم سے پوچھو چودھری حیدر نواز جی، ہم سے پوچھو، رعایا نہیں ہے ہم تمہارے دبیل میں نہیں بستے۔ تم نے مقدمہ ہارا تھا ہم سے اور پھر اس کے بعد اس کا بدلہ ایسے لیا، اور وہ بھی اس ٹانگ برابر چھوکرے کے ہاتھوں۔ مردوں والی بات کرتے چودھری حیدر نواز جی، مردوں والی۔ ایک لمحے کے لیے چودھری حیدر نواز کا چہرہ سرخ ہوا، بدن میں ہلکا سا تشنج پیدا ہوا، لیکن پھر انہوں نے خود کو سنبھالی اور سادہ لہجے میں بولے، میری حویلی میں آئے ہو، مسلمان ہیں ہم لوگ، کبھی اپنی دہلیز پار کر کے اندر آنے والے کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتے، لیکن انسانوں جیسی باتیں کرو، بری باتیں مت کرو۔ ارے ہاں دیکھ لیا، سب کچھ دیکھ لیا، اور دیکھ لیں گے تمہیں بھی۔ تو پھر جاؤ یہاں سے، باہر نکل جاؤ۔ ہم نے کبھی کسی کو اپنے گھر سے باہر نہیں نکالا، لیکن تمہیں نکال رہے ہیں۔ جاؤ، ہم نہیں چاہتے کہ رتنا پلی سے تمہاری لاشیں واپس جائیں۔ جاؤ جاؤ جاؤ، جاگیردار جی دیکھ لیا تمہیں، اور دیکھ لیں گے۔ اپنے گھر پر ہو نا، گھر پر تو کتے بھی شیر ہوتے ہیں، ٹھاکر چندر سنگھ نے کہا اور واپسی کے لیے مڑ گیا۔ ایک بار پھر چودھری حیدر نواز صاحب کے جسم میں تشنج پیدا ہوا تھا، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ اس کے بعد وہ واپس پلٹے اور علی نواز کی طرف رخ کر کے بولے، میرے ساتھ آؤ۔ علی نواز ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لائے اور پھر بولے، کیا ہوا تھا؟ میں نے ٹھاکر چندر سنگھ کے کھیتوں میں آگ لگا دی ہے، علی نواز نے جواب دیا۔ چودھری حیدر نواز چونک پڑے۔ کیا؟ لیکن کیوں؟ بدتمیزی کی تھی اس نے مجھ سے، میں نے نیل گائے شکار کی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ کس کا علاقہ ہے، یہ آ گیا۔ اگر یہ مجھ سے کہتا کہ میں نے نیل گائے کیوں شکار کی ہے اس کے علاقے میں تو میں شاید اسے معافی مانگ لیتا، لیکن یہ بدتمیزی کرنے لگا، بولا یہ وہی کھیت ہے نا جنہیں تمہارے پتا جی مقدمے میں ہار گئے تھے۔ بڑی بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہا تھا۔ بابا صاحب مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا اور میں نے ان کھیتوں کو آگ لگا دی۔ کیا سارے کھیت جل کر راکھ ہو گئے؟ چودھری حیدر نواز صاحب نے تشویش سے پوچھا۔ ہاں۔ ایک لمحے کے لیے چودھری حیدر نواز صاحب کے چہرے پر مسرت کے آثار ابھرے، لیکن پھر یہ آثار تشویش میں بدل گئے۔ یہ اچھا نہیں ہوا علی، حالات تبدیل ہو رہے ہیں، انگریز حکومت ڈپلومیسی چل رہی ہے، اس وقت ایسے کسی کام کی گنجائش نہیں تھی۔ ویسے بیٹے ہری بھری فصلوں کو آگ نہیں لگاتے، رزق ہوتا ہے یہ۔ بس بابا صاحب اس نے بدتمیزی کی تھی۔ ہاں کچھ کرنا پڑے گا، چودھری حیدر نواز صاحب نے کہا۔ پھر دوسرے دن وہ دلی روانہ ہو گئے، شاید وائسرائے سے مل کر اس معاملے کو ہموار کرنا چاہتے تھے۔ البتہ علی نواز کو اس کی کوئی فکر نہیں تھی۔ جاتے ہوئے چودھری حیدر نواز نے اسے منع کیا تھا کہ کم سے کم 3 دن تک وہ گھوڑا لے کر کہیں نہ جائے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان کی ہدایت پر عمل کرے اور خلاف ورزی نہ کرے۔ وہ 3 دن تک کہیں نہیں گیا۔ پھر چودھری حیدر نواز صاحب واپس آ گئے اور علی نواز نے ان سے سوال کیا تو کہنے لگے، ارے نہیں بیٹے، اب چودھری حیدر نواز اتنا بھی کچا نہیں ہے کہ اس معمولی سی بات کا بندوبست نہ کر سکے۔ ٹھاکر ہمارے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ ہاں اگر کبھی کوئی پوچھنے آئے، کوئی سرکاری آدمی، تو تم اس بات کا اقرار کبھی مت کرنا کہ اس علاقے میں گئے تھے۔ علی نواز خاموش ہو گیا۔
لیکن ٹھاکر چندر سنگھ نہ تو پولیس کو لے کر آیا اور نہ ہی کوئی بات ہوئی۔ ہاں، اس واقعے کے 1 ماہ بعد کی بات ہے۔ برسات کا موسم تھا، بارشیں کئی دنوں سے ہو رہی تھیں اور جھڑی لگی ہوئی تھی۔ قربہ جوار میں بہت سے مکانات گر پڑے تھے، جگہ جگہ سے سانپوں کے نکلنے کی خبریں آ رہی تھیں۔ ماحول عجیب سا ہو گیا تھا، ہر وقت بادل آسمان پر گھرے رہتے تھے اور راستے سفر کے قابل نہیں رہے تھے۔ لیکن پھر ایک تاریک رات میں چودھری حیدر نواز صاحب کی حویلی پر حملہ ہو گیا۔ 30-40 افراد نے حویلی پر حملہ بولا تھا، بہت سے نوکروں کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد حویلی کے کئی حصوں میں آگ لگا دی گئی۔ یہ کام صرف آدھے یا پونے گھنٹے تک جاری رہا اور اس کے بعد چودھری حیدر نواز صاحب رائفل سنبھالے مقابلے پر آ گئے۔ آنے والے جو کوئی بھی تھے ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، لیکن جب ادھر سے فائرنگ ہوئی تو سب بھاگ گئے۔ یہ بدقسمتی تھی کہ ان میں سے ایک بھی آدمی ہلاک نہیں ہو سکا۔ صبح کو جب حویلی کی تلاشی لی گئی تو آخر کار ایک ایسی چیز مل گئی جسے دیکھ کر پتا چل گیا کہ حملہ کرنے والے ٹھاکر چندر سنگھ کے آدمی تھے۔ وہ ٹھاکر بھی اس حملے میں شریک تھا کیونکہ اس کے گلے میں پڑی ہوئی جنم جنڈلی ٹوٹ کر نیچے گر پڑی تھی۔ چودھری حیدر نواز صاحب نے اسے بطور ثبوت استعمال کیا اور ٹھاکر چندر سنگھ پر مقدمہ کر دیا۔ کافی دن تک یہ مقدمہ چلتا رہا اور تقریباً 1.5 سال میں اس کا فیصلہ ہوا اور ٹھاکر چندر سنگھ کو سزا ہو گئی۔ اسے 6 ماہ کی سزا ہوئی تھی کیونکہ کوئی ثبوت نہیں مل سکا تھا۔ ملازموں کو کس نے ہلاک کیا، پھر ٹھاکر خود بھی تعلقات والا آدمی تھا، انگریزوں سے اس کے تعلقات تھے، اس لیے اس نے اپنے بچاؤ کا بندوبست کر لیا۔ اگر جرم ثابت نہ ہوتا تو شاید اس پر یہ مصیبت بھی نہ آتی۔ بہرحال یہ معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا، لیکن چودھری حیدر نواز اس بات کی توقع کر رہے تھے کہ ٹھاکر کی طرف سے پھر کچھ نہ کچھ ہوگا، اور پھر ایک رات انہوں نے یہ خبر سنی کہ ٹھاکر چندر سنگھ رہا ہو گیا۔ ساتھ ہی انہوں نے کچھ بندوبست بھی کر لیا تھا، لیکن 2-2.5 مہینے تک خاموشی رہی اور کوئی کام نہ ہوا۔ ٹھاکر نے شاید یہ سوچا ہوگا کہ چودھری حیدر نواز کا آسانی سے کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، چنانچہ اس نے دوسرے کام شروع کر دی اور یہاں سے علی نواز کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ دیوالی کی رات کی بات ہے، ہندو پوری طرح دیوالی منا رہے تھے۔ رتنا پلی میں بھی ہندوؤں کی کافی تعداد موجود تھی، چاروں طرف چراغاں ہو رہا تھا۔ رات گئے تک چودھری حیدر نواز اس کے اہل خانہ اس چراغاں کا نظارہ کرتے رہے۔ چودھری حیدر نواز نے بھی حویلی سجائی تھی اور چاروں طرف روشنیاں ہو رہی تھیں، دیے جل رہے تھے۔ چودھری حیدر نواز گھر پر ہی تھے، ان کے کچھ ہندو دوست ان سے ملنے آئے تھے، ان کی خوب خاطر مدارت ہو رہی تھی۔ رات کو 1:30 یا 2 بجے کے قریب حیدر نواز سونے کے لیے چلے گئے۔ گرمیوں کے اس موسم میں وہ ہمیشہ حویلی کے مخصوص حصے کی چھت پر سویا کرتے تھے، چودرائن بھی وہیں ہوتی تھی، البتہ بچے نیچے ہوا کرتے تھے۔ دفعتاً ہی اوپر سے شور و گل کی آوازیں سنائی دیں اور نیچے سے تمام ملازم جاگ گئے۔ علی نواز بھی تھک ہار کر سو چکا تھا، لیکن شور و گل سے اس کی بھی آنکھ کھل گئی۔ سارے کے سارے دوڑتے ہوئے اوپر پہنچے تو چودرائن صاحبہ کو چیختے ہوئے پایا۔ چودھری حیدر نواز صاحب بے ہوش تھے۔ صورتحال معلوم کی گئی تو پتہ چلا کہ ایک جلتی ہوئی ہنڈی ہوا میں اڑتی ہوئی آئی اور چودھری حیدر نواز صاحب پر گر پڑی۔ چودھری حیدر نواز صاحب اس ہانڈی کے وزن سے معمولی سے زخمی ہوئے تھے، لیکن یہ ہانڈی دراصل جادو کی ہانڈی تھی جو دیوالی کی رات کو لوگ اپنے دشمنوں کو ہلاک کرنے کے لیے پھینکا کرتے تھے۔ یہ ہانڈی ہندو زبان میں مٹ کہلاتی ہے اور یہ مٹ بڑے ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ اس وقت تو کوئی خاص نہیں نکلا تھا، سوائے اس کے کہ چودھری حیدر نواز بے ہوش ہو گئے تھے۔ لوگ طرح طرح کی چمگوئیاں کرنے لگے۔ چودھری حیدر نواز صاحب کے صدقے اتارے گئے۔ صبح تک وہ ہوش میں آ گئے تھے، لیکن ان کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا، آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک نظر آ رہی تھی۔ وہ کسی سے کچھ نہیں بول رہے تھے۔ کئی مولوی و عالم بلائے گئے اور انہوں نے اس جادو کا توڑ کرنا شروع کر دیا، لیکن یہ بیچارے سیدھے سادے مولوی تھے۔ چودھری حیدر نواز بظاہر بہتر تھے۔ علی نواز پریشان تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کیا ہو گیا ہے۔ ان کی زبان بند تھی اور ان کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا تھا، البتہ مولوی اور عالم مصروف تھے۔ آخرکار یہ پتا چل گیا کہ مٹھ ٹھاکر چندر سنگھ نے بھجوایا تھا، لیکن اس کا ثبوت کسی کے پاس نہیں تھا اور ظاہر ہے کہ کسی جادوئی عمل کے لیے کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں کی جا سکتی تھی۔ ادھر چودھری حیدر نواز خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کی صحت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی اور اس واقعے کے صرف 20 دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ خون تھوکتے ہوئے مرے تھے۔ ان کی موت کوئی معمولی سانحہ نہیں تھی جسے نظر انداز کر دیا جاتا۔ رتنا پلی اس کے اعتراف میں کوہرام مچ گیا۔ ہر شخص کی زبان پر ٹھاکر چندر سنگھ کا نام تھا جس نے اپنا انتقام جادوئی عمل کرا کے لیا تھا۔ حویلی پر بے شمار مسائل آ پڑے تھے۔ بیٹے سب چھوٹے تھے۔ علی نواز کے سب سے بڑے بھائی کی عمر بھی ابھی صرف 21 سال تھی۔ خود علی نواز اس وقت صرف 14 سال کا تھا جب اسے باپ کی شفقت سے محروم ہونا پڑا۔ حویلی میں اب صرف غم اور آہوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ خود علی نواز کو اپنے باپ کی موت کا شدید صدمہ تھا۔ ٹھاکر چندر سنگھ کا نام لیا جاتا تھا کہ اس نے وہ مٹھ بھجوائی تھی اور ٹھاکر چندر سنگھ کی جانب سے اس بات کی کوئی تردید بھی نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ علی نواز کے دل میں ٹھاکر چندر سنگھ کے خلاف نفرت اور راگ شدت کے ساتھ بھڑک اٹھی۔ باقی بھائی بھی گھر کے ہمدرد تھے، انہیں بھی اپنے باپ کی موت کا صدمہ تھا، لیکن علی نواز سب سے زیادہ پرجوش تھا۔ بھائی اس کے مزاج کو سمجھتے تھے اور خوفزدہ تھے کہ وہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھا ڈالے جو باقی لوگوں کے لیے عذاب بن جائے۔ سب سے بڑے بھائی نے علی نواز کو سینے سے لگا کر کہا
بیٹے مجھے باپ ہی کا درجہ دو اور وہ کرو جو میں چاہتا ہوں. ہمیں بہت احتیاط سے وقت گزارنا ہوگا کیونکہ اب ہمارے سر پر سرپرست موجود نہیں رہے. بہرحال علی نواز تھوڑا سا سدھر گیا. آہستہ آہستہ صبر آ ہی جاتا ہے. علی نواز بھائیوں کے ساتھ پورا تعاون کر رہا تھا. ویسے بھی جو لوگ ان کے ارد گرد پھیلے ہوئے تھے انہوں نے چودھری حیدر نواز صاحب کی موت کے بعد حالات سے پورا تعاون کیا تھا. ادھر علی نواز کی والدہ کی حالت بھی بہتر نہیں تھی. شوہر کی موت کے بعد انہیں چپ لگ گئی تھی. یہ خوبصورت حویلی جو ہر وقت خوشیوں کا گہوارہ بنی رہتی تھی اب بالکل خاموش ہو گئی تھی. سب کو چپ لگ گئی تھی اور ہر شخص سوگوار نظر آتا تھا. کبھی کبھی علی نواز سے یہ بھی کہا جاتا تھا اس نے ہرے بھرے کھیت چلائے تھے، اس کی یہ سزا ملی ہے. لیکن علی نواز یہ ساری باتیں نہیں مانتا تھا. وہ کہتا تھا یہ سب ہندو توہمات ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ساری باتیں ہو رہی تھی اور علی نواز ان باتوں پر کوئی توجہ نہیں دیتا تھا. بظاہر اس نے بھائیوں سے سمجھوتا کر لیا تھا اور اس وقت تک کوئی ایسا عمل نہیں کیا تھا جو ٹھاکر چندر سنگھ کے خلاف ہو، لیکن اس کے دل میں انتقام کا جوالا مکھی پھٹ رہا تھا اور اس کے کلیجے میں سلگتی یہ آگ ٹھنڈی نہیں ہو رہی تھی. ادھر ٹھاکر چندر سنگھ بھی اسی کیفیت کا شکار تھا. وہ دیوالی کی ایک رات تھی. چودھری حیدر نواز صاحب کی برسی منائی گئی تھی اور دن بھر مہمان جمع تھے. رات کو گھر کے تمام افراد حویلی کے برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے. علی نواز کسی کام سے اٹھ کر اندر حویلی میں چلا گیا. تمام اہل خاندان وہی موجود تھے کہ ملازموں کے چیخنے چلانے کی آوازیں فضا میں ابھری اور اس کے بعد ایک ہنگامہ برپا ہو گیا. اس رات کئی مٹ حویلی کے برآمدے میں آ کر گرے اور پھٹ گئے تھے. ان سے دھواں ابل رہا تھا اور وہاں موجود سارے افراد جو علی نواز کے اہل خاندان تھے اس کا شکار ہو گئے تھے. چاروں طرف ہاہاکار مچ گئی. ادھر قربہ جوار سے بہت سے ہندو بھی دوڑ پڑے کیونکہ انہوں نے مٹھوں کو فضا میں پرواز کرتے دیکھ لیا تھا اور یہ بھی اندازہ لگا لیا تھا کہ ان کا رخ حویلی ہی کی جانب ہے. چنانچہ بہت سے لوگ دوڑتے ہوئے حویلی کی جانب آ گئے تھے. ادھر علی نواز اندر سے باہر نکلا تو اس نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا. گھر کے سارے افراد بے ہوش پڑے ہوئے تھے. ان میں سے اس کے بھائی بھی تھے، ماں بھی تھی اور چھوٹے بھائی بھی. صرف وہ خوش نصیب تھا جو کسی کام سے اندر چلا گیا تھا اور ان مٹھوں کا شکار نہیں ہوا تھا. نتیجہ وہی ہوا. دوسرے دن سے گھر کے تمام افراد کی حالت بگڑنا شروع ہو گئی. انہیں شہر لے جایا گیا، ان کا علاج کرایا گیا، لیکن 18-20 دن کے اندر اندر ایک ایک کر کے وہ سب موت کی آغوش میں جا سوئے. گویا حویلی کا مالک اب صرف علی نواز رہ گیا تھا. علی نواز کی حالت بے پناہ خراب ہو گئی تھی. سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا. ماں باپ کے غم میں پگھلا جا رہا تھا. اس کا دل چاہتا تھا کہ رائفل لے کر نکل جائے اور ٹھاکر چندر سنگھ کے اہل خاندان کے ایک ایک فرد کو ختم کر دے. شاید ویسا کر بھی ڈالتا، لیکن کچھ ہمدرد ایسے تھے جو اسے صورتحال سے آگاہ رکھتے تھے. ٹھاکر چندر سنگھ نے غالباً پولیس میں رپورٹ درج کرا دی تھی کہ اس کے خلاف کارروائی کی جانے والی ہے اور اس نے علی نواز کا نام لکھوا دیا تھا. اسے علی نواز کے بچ جانے کا بہت افسوس ہوا تھا. پولیس بھرپور نگاہ رکھ رہی تھی اور اس کی خبریں علی نواز کو مل رہی تھی. اب ان حالات سے نپٹنے کے لیے دوسرے انداز میں سوچ رہا تھا. وہ جانتا تھا کہ حویلی میں رہنا اب اس کے لیے ممکن نہیں تھا. ہر وقت بہن بھائیوں کے بین کرنے کی آوازیں آتی رہتی تھی. اس کا پورا خاندان ختم ہو گیا تھا اور وہ اس کائنات میں بالکل تنہا رہ گیا تھا. پھر ایک دن مرزا ابراہیم بیگ جو اس خاندان کے پرانے نمک خوار و ساتھی تھے اور چودھری حیدر نواز سے ان کی گہری دوستی تھی، اس کے پاس پہنچ گئے. وہ حویلی سے کافی دور ایک الگ تھلگ جگہ رہتے تھے. انہوں نے علی نواز سے کہا، بیٹے چھوٹا منہ بڑی بات ہے، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں. کہاں؟ علی نواز نے سوال کیا. شاید تم مجھے بھول گئے کہ تم مجھے چچا کہتے تھے. نہیں، مجھے یاد ہے. تمہاری چچی تم سے ملنا چاہتی ہیں. کیا مطلب؟ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا. کیا کام ہے انہیں مجھ سے؟ یہ تو وہی بتا سکیں گی. میری درخواست ہے کہ تم میری بات مان لو. تھوڑی سی رد و قد کے بعد علی نواز تیار ہو گیا. مرزا ابراہیم بیگ نے اسے چھپا رکھا تھا اور ایسے راستوں کا انتخاب کیا تھا جہاں عام لوگوں کی نگاہیں ان تک نہیں پہنچ سکتی تھی. بہرحال وہ ایک مسجد سے ملحق مکان میں رہتے تھے اور یہی ان کی مستقل رہائش تھی. ان کی 2 بیٹیاں اور بیٹے بھی ان کے ساتھ تھے. ان کی بیگم نے بڑی محبت سے علی نواز کو اپنے پاس بلایا، اس کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کیا. ویسے علی نواز پہلے بھی یہاں آ چکا تھا کیونکہ چودھری حیدر نواز صاحب کی ان سے گہری دوستی تھی. بہرحال اس نے تھوڑا بہت کھایا پیا اور پھر چچی جان یعنی مرزا ابراہیم بیگ کی بیگم نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹے علی نواز، تم نے ہمیشہ ہمارا بے حد احترام کیا. لوگ تمہیں سرکش اور ضدی کہتے تھے، لیکن ہم نے تمہاری ہمیشہ عزت کی اور تمہاری محبت میں کبھی کوئی کمی محسوس نہیں کی. ہم تم سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں. کیا تم ہماری مانگ پوری کر دو گے؟ میں آپ کا خادم ہوں چچی جان. میرا اب اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. آپ میرے لیے بہت بڑا درجہ رکھتی ہیں. علی نواز نے جواب دیا. تو پھر یہ بتاؤ، جو کچھ میں کہوں گی وہ مان لو گے؟ جی مان لوں گا. پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اب میرا اس دنیا میں کون ہے؟ نہ ماں رہی نہ بہن بھائی. سب کو ٹھاکر چندر سنگھ نے موت کی نیند سلا دیا. میرے سینے میں اب ایک ہی جذبہ ہے اور وہ ہے ٹھاکر چندر سنگھ سے انتقام کا جذبہ. انتقام لینا چاہتے ہو تم ٹھاکر چندر سنگھ سے؟ مرزا ابراہیم بیگ نے پوچھا. جی چچا جان، انشاءاللہ تعالیٰ اس امتحان میں ضرور کامیابی حاصل ہوگی مجھے. یہ جانتے ہوئے بیٹے کہ تمہاری عمر ابھی بہت کم ہے، کوئی نقصان پہنچ جائے تو یہ عقل کی بات نہیں ہوگی. علی نواز خاموشی سے کچھ سوچنے لگا،
لیکن اس کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ سب کچھ وہ نہیں کر پائے گا۔ بہت دیر تک وہ خاموش رہا، اس کے بعد بولا، تو مجھے اجازت ہے؟ کیا مطلب؟ میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ کہاں؟ حویلی چچا جان۔ میں تم سے درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ یہی کہ اب تم ہمارے ساتھ رہو۔ علی نواز نے حیرانی سے مرزا ابراہیم بیگ کو دیکھا اور بولا، لیکن چچا جان، بیٹے بہت سے احسانات ہیں چودھری حیدر نواز صاحب کے مجھ پر، اب میں ان سے دوستی کا دعویٰ بھی کرتا رہا ہوں۔ اس بنیاد پر یہ کہہ رہا ہوں کہ اب تمہیں کہیں اور نہیں جانے دے سکتا، میں خود بھی یہاں نہیں رہوں گا، تمہیں کسی تنہا گوشے میں رہائش اختیار کرنا ہوگی آگے کے لیے منصوبہ بندی کے لیے۔ ویسے یہ تمہاری حویلی اور جائیداد تو محفوظ رہے گی نا؟ کارندے سارا کام چلا رہے ہیں، وقت آنے پر اس کے بارے میں فیصلہ کر لیں گے۔ دیکھو مجھے معلوم ہے، ساری معلومات ہے مجھے کہ ٹھاکر چندر سنگھ بنیادی طور پر تم سے ہی بغض رکھتا ہے، وہ تمہاری زندگی کے در پہ ہے۔ چودھری حیدر نواز صاحب کی موت کے بعد تھوڑا مجھ پر بھی فرض عائد ہو جاتا ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں چچا جان، آپ کا ہر احساس سر آنکھوں پر، لیکن میں بزدل نہیں ہوں اور ٹھاکر چندر سنگھ سے نہیں ڈرتا۔ میں حویلی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، میں اسے شکست نہیں مانتا۔ تمہاری مرضی ہے، ہم تمہیں مجبور نہیں کر سکتے، بس ہمارے دل میں یہی بات ہے اور اس کے لیے ہم اپنا سب کچھ تباہ کرنے کو تیار ہیں۔ مجھے سوچنے کا موقع دیجیے چچا جان۔ بہرحال علی نواز واپس آ گیا۔ اس بات کو 2-3 دن گزر گئے۔ ایک بار پھر حویلی پر حملہ ہوا۔ رات کی تاریکی میں بہت سے گھڑ سوار آئے اور حویلی پر حملہ ور ہو گئے۔ کئی ملازموں کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی ڈاکو بیر سنگھ کا نعرہ لگایا گیا۔ بیر سنگھ ڈاکو کا نام ان دنوں اطراف میں گونج رہا تھا، بہت سے ڈاکے مار چکا تھا، قرب و جوار کے لوگ خوف زدہ ہو گئے تھے، کوئی باہر نہیں نکلا اور بیر سنگھ کے نام پر حویلی میں آگ لگا دی گئی۔ حویلی کے بہت سے حصے دھڑا دھڑ جل رہے تھے۔ علی نواز اپنی خوابگاہ سے باہر نکل آیا تھا، رائفل ہاتھ میں لیے گولیاں چلا رہا تھا، لیکن رات کی تاریکی تھی اور پھر چونکہ نیند سے چونک کے باہر آیا تھا، اس لیے ہوش و حواس بھی قائم نہیں تھے، نہ ہی اس کی اتنی عمر تھی۔ وہ تو بس قدرتی طور پر اسے عطا کر دی گئی تھی۔ وہ کسی سے خوف زدہ نہیں تھا اور بڑی برق رفتاری سے گولیاں برسا رہا تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس کے پاس اسلحہ ختم ہو گیا۔ اسلحہ لینے کے لیے اسے دوسرے کمرے میں جانا پڑا، چنانچہ وہ رینگتا ہوا وہاں سے آگے بڑھ گیا اور پھر اس کمرے میں داخل نہیں ہوا تھا جس میں سے ایمونیشن لینا تھا کہ کمرے کے اندر سے اسے کچھ آوازیں سنائی دی۔ وہ دیوار سے چپک گیا اور اس نے دیوار سے کان لگا دیے۔ ایک آواز ابھری، کہا گیا وہ سپولیا، اسے ہلاک کرنا بہت ضروری ہے، بہت ہی کٹھور اور سخت جان ہے، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ کس کی بات کر رہے ہو ٹھاکر چندر سنگھ؟ کسی نے پوچھا۔ علی نواز کے جبڑے ایک دوسرے پر بھیج گئے۔ اسے پہلے بھی اس بات کا شبہ تھا کہ یہ ڈاکو بہر سنگھ کا کام نہیں، بلکہ جس طرح سے حملہ کیا گیا اس کے پس پشت چندر سنگھ ہی ہو سکتا ہے۔ اس نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھا، اس کی جسامت اور انداز بتاتا تھا کہ وہ ٹھاکر چندر سنگھ ہی ہے۔ وہ یا ٹھاکر سنگھ یا تو ڈاکو بہر سنگھ کا بھیس بدل کر آیا یا اور اس کا نعرہ لگا کر فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹھاکر چندر سنگھ ہی خود ڈاکو بہر سنگھ ہو۔ بڑا عجیب سا خیال علی نواز کے دل میں آیا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ اگر رائفل میں اس وقت گولیاں ہوتی تو یہی ان کو ٹھکانے لگا دیتا، لیکن تقدیر اسے بچا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے سرک آیا۔ ٹھاکر چندر سنگھ اس کی تلاش میں تھا۔ مرزا ابراہیم بیگ نے ٹھیک کہا تھا کہ ابھی اس شخص سے ٹکرانا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ بہر سنگھ ڈاکو یا ٹھاکر چندر سنگھ خود تباہی پھیلا کر حویلی سے باہر نکل گیا۔ دوسرے دن حویلی میں پولیس آ گئی اور پولیس نے اسے اپنی تحویل میں لے لیا۔ کچھ سرکاری افسران مرزا ابراہیم بیگ سے بھی ملے اور اس سلسلے میں ان سے کہا گیا کہ وہ چودھری حیدر نواز کے دوست کی حیثیت سے ان کے بچ جانے والے بیٹے کی حفاظت کریں۔ اسی وقت پولیس نے علی نواز کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ اس کوٹھی میں اس کی رہائش ممکن نہیں ہے۔ علی نواز اس پر احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ وہ یہاں سے نہیں جانا چاہتا، لیکن پولیس کے اعلیٰ افسران نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، نہیں بیٹے، یہاں تمہاری زندگی کو خطرہ لاحق ہے، سرکاری طور پر بھی اور قانونی طور پر بھی اب تمہیں یہاں رہنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، تمہیں دارالحکومت لے جایا جائے گا۔ علی نواز نے کچھ دیر سوچا، پھر مرزا ابراہیم بیگ سے کہا، آپ کی خواہش تھی نا چچا جان کہ میں آپ کے ساتھ رہوں، میں اس کے لیے تیار ہوں، میں اجنبی لوگوں کے ساتھ دارالحکومت جانا نہیں چاہتا، مجھے آپ کی مدد درکار ہے۔ مرزا ابراہیم بیگ خوشی سے تیار ہو گئے۔ انہوں نے پولیس افسران سے باتیں کی اور علی نواز کو ان کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی گئی، لیکن یہ بھی حکم دیا گیا تھا کہ اب وہ رتنا پلی میں نہیں رہیں گے، انہیں یہاں سے کہیں اور جانا ہوتا۔ مرزا ابراہیم بیگ تو پہلے ہی اس کے لیے تیار تھے، چنانچہ تھوڑی سی قانونی کارروائیاں جائیداد کے سلسلے میں ہوئی۔ ایک تو وکیل صاحبان کو مقرر کیا گیا اور طے یہ کیا گیا کہ اب یہ جائیداد فروخت کر دی جائے۔ علی نواز کو اب جائیداد وغیرہ سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی، سب ہی تو فنا ہو گئے تھے۔ اب اس خالی حویلی کا کیا کرنا تھا جس میں اب ملازموں کی تعداد بھی نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ اس کے دل میں تو اب ایک ہی جذبہ تھا، ٹھاکر چندر سنگھ سے انتقام کا جذبہ۔ ہرا بھرا گھر ختم ہو گیا تھا اور وہ اکیلا رہ گیا تھا وہ اس دنیا میں۔ رات کی تنہائیوں میں اکثر اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے، لیکن ان آنسوؤں کو خشک کر لیتا۔ یہ آنسو اس کے ارادوں کو کمزور کر دیں گے۔ میں ہر قیمت پر ٹھاکر چندر سنگھ سے انتقام لینا چاہتا ہوں، میں یقیناً ایک نہ ایک دن اسے ختم کر دوں گا۔ وہ دل ہی دل میں اپنے آپ کو اعتماد میں لانے کی کوشش کرتا تھا۔ مرزا ابراہیم بیگ نے اپنی آبائی زمین بھی چھوڑ دی اور علی نواز کو ساتھ لے کر ایک اور جگہ منتقل ہو گئے۔
پھر ایک شام کچھ لوگ مرزا ابراہیم بیگ کے پاس آئے، ان سے باتیں کرتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے علی نواز کو اپنے پاس بلا لیا۔ مرزا ابراہیم بیگ پریشان بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، بیٹے علی نواز، کچھ ایسی پریشانیاں آ پڑی ہیں جن کی وجہ سے تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ کیسی پریشانیاں؟ علی نواز نے سوال کیا۔ ٹھاکر چندر سنگھ نے تمہاری بہت سی زمینوں پر دعوے کیے ہیں۔ اس نے ایسی نقلی دستاویزات تیار کر لی ہیں جن کی روح سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چودھری حیدر نواز صاحب نے اپنی زمینیں اس کے ہاتھ فروخت کر دی ہیں۔ اس نے ان زمینوں پر قبضہ حاصل کر لیا ہے، پرانے کرندوں کو بھیج کر اپنے کرندے مقرر کر دیے ہیں۔ ہم اس سلسلے میں تمہاری مدد سے قانونی کارروائی کرنا چاہتے ہیں۔ علی نواز بفر گیا۔ اس نے مرزا ابراہیم بیگ سے کہا، آپ کب تک مجھے روکتے رہیں گے چچا جان؟ خدا کی قسم، مجھے نہ زمینوں کی پرواہ ہے نہ ہی جائیداد کی۔ میرے بازو اب اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کیا میں ان کے ذریعے کوئی کمائی کر سکتا ہوں، لیکن اس کمینے کو میں سبق دینا چاہتا ہوں۔ تم کیا فیصلہ کرتے ہو علی نواز؟ میں جانا چاہتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، خدا تمہاری مدد کرے۔ مرزا ابراہیم بیگ تیار ہو گئے۔ پھر علی نواز ان لوگوں کے ساتھ چل پڑا۔ یہ 4 افراد تھے اور علی نواز ان میں سے کسی کو نہیں جانتا تھا، چنانچہ وہ ان کے ساتھ چل پڑا۔ ٹرین سفر کرتی رہی۔ ان لوگوں نے علی نواز کی کافی خاطر مدارت کی تھی۔ علی نواز کی طبیعت پر کچھ بوجھ سا چھایا ہوا تھا۔ بہرحال رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، وہ غنودگی کی کیفیت میں تھا کہ اس کے ساتھیوں نے اسے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ اٹھو علی نواز، اٹھو، ہماری منزل آ گئی ہے۔ علی نواز نے چونک کر باہر جھانکا۔ مدھم سی روشنیاں جھلملا رہی تھیں۔ ٹرین رکی ہوئی تھی۔ اسٹیشن پر سامان بیچنے والوں کی مدھم مدھم آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ رات شاید کافی گہری ہو گئی تھی، اس لیے چاروں طرف ایک ہولناک تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ علی نواز ان لوگوں کے ساتھ ٹرین سے اتر آیا۔ ذہن ابھی تک نیم غنودہ تھا۔ باہر نکل کر انہوں نے ایک تانگا لیا۔ تانگے والا بیچارہ رات کے اس حصے میں بھی جاگ رہا تھا۔ بہرحال دارالحکومت کے بارے میں علی نواز نے بہت کچھ سن رکھا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہاں بڑے ہنگامے رہتے ہیں، لیکن یہاں اس وقت ویرانی اور سناٹے کا راج تھا۔ کافی دیر تک تانگے کا سفر جاری رہا۔ اس کے بعد وہ ایک جگہ رک گیا۔ وہ لوگ اسے لے کر ایک مکان میں آئے۔ ٹوٹا پھوٹا سا مکان تھا جس کا دروازہ دستک دینے پر ایک آدمی نے کھولا تھا۔ علی نواز کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسے اندر لے آئے اور پھر اوپر منزل پر لے چلے۔ تم یہاں آرام کرو بیٹے، صبح کو تمہیں تمہارے والد کے کچھ دوستوں سے ملایا جائے گا، ان میں سے ایک نے کہا۔ علی نواز اب بھی نیند جیسی کیفیت میں تھا، چنانچہ وہ اس کمرے میں پلنگ پر لیٹ گیا اور وہ لوگ اسے آرام کی تلقین کر کے چلے گئے۔ پھر علی نواز اس وقت جاگا جب کھڑکی سے تیز روشنی اندر آ رہی تھی۔ اس نے کھڑکی کھول کر باہر دیکھا۔ کافی گہرائی تھی، سامنے کچھ درخت نظر آ رہے تھے۔ بہت ویران سا علاقہ تھا۔ اندازہ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ دارالحکومت میں کوئی جگہ ایسی بھی ہو سکتی ہے۔ دفتر اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ لوگ کسی دوسرے اسٹیشن پر اتر گئے ہوں۔ وہ بہت دیر تک سوچتا رہا، پھر اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر دروازہ باہر سے بند تھا۔ اچانک ہی علی نواز کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے لانے والے اس کے دوست نہیں تھے، بلکہ اسے نہایت چالاکی کے ساتھ مرزا ابراہیم بیگ کے پاس سے لے آیا گیا تھا۔ وہ سوچ میں ڈوب گیا۔ کافی دیر کے بعد دروازے کے قریب قدموں کی آہٹ سنائی دی اور وہ چونک کر سیدھا ہو گیا۔ دروازہ کھلا اور سب سے پہلے اسے جو شکل نظر آئی وہ منحوس ٹھاکر چندر سنگھ ہی کی تھی۔ اس کی آنکھیں طنزی انداز میں چمک رہی تھیں اور اس کے پیچھے وہ چاروں بھی موجود تھے جو علی نواز کو لے کر یہاں تک آئے تھے۔ چھوٹے صاحب جی، کیا حال ہیں تمہارے؟ ٹھاکر چندر سنگھ کے لہجے میں طنز کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ علی نواز کے منہ سے کوئی بات نہیں نکلی۔ وہ خوخار نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ پہچان تو گئے ہوگے اپنے اس داس کو؟ ٹھاکر چندر سنگھ پھر بولا۔ ہاں، اچھی طرح پہچان گیا ہوں، شیطان کو کون نہیں پہچانتا؟ علی نواز نے جواب دیا اور ٹھاکر چندر سنگھ کہا لگا کر ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے، شیطان تو کہو گے ہی ہمیں، اور کیا کہو گے؟ دیکھ لیا تم نے اپنی ہٹ دھرمی کا نتیجہ؟ کون سی ہٹ دھرمی؟ علی نواز نے سوال کیا۔ لو بھول گئے، ہمارے کھیت جلائے تھے نا تم نے، کھڑی پکی فصل جلائی تھی تم نے ہماری، اور ہم نے اسی سمے اپنے آپ کو وچن دیا تھا کہ تمہارا پورا گھر جلا دیں گے، ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے ہم۔ کوشش تو ہم نے یہی کی تھی کہ تمہارے پریوار کا نام و نشان مٹ جائے، پر تم بچ گئے۔ سانپ کے بچے بھی سانپ ہی ہوتے ہیں۔ چھوٹے چودھری صاحب، تمہارے پتا جی سانپ ہی تھے ہمارے لیے۔ مقدمے بازی کی تھی، ہم سے ہار گئے، اور اس کے بعد ترکیبیں لگانے لگے کہ کس طرح ہماری زمینیں ہڑپ کر لیں۔ اب دیکھا تم نے کہ تمہاری ساری جائیداد ہم نے ہڑپ کر لی۔ چھوٹے چودھری صاحب، اب کچھ بھی نہیں رہا ہے تمہارے پاس، فقیر ہو گئے ہو تم۔ اب بتاؤ جیون کیسے بتاؤ گے؟ اتنا بڑا جیون، اور ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے؟ بڑے ہی سیانے بنتے ہو، بہت بڑا کام کیا تھا اس دن تم نے ہمارے کھیت جلا کر۔ اب بولو کیا سلوک کریں تمہارے ساتھ؟ ٹھاکر چندر سنگھ، میں ابھی بے شک بچہ ہوں، لیکن اگر تم ٹھاکر ہو، بہادر ہو، تو مجھے ایک موقع دو، ایک بار مجھے یہاں سے نکل جانے دو، میں بتا دوں گا تمہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ علی نواز نے بے خوفی سے کہا، نہ بھائی نہ، ہم اتنے بے وقوف نہیں ہیں۔ بڑی مشکل سے تمہیں قبضے میں کیا ہے، اور وہ سسرا مرزا ابراہیم بیگ، وہ سسرے کو تو ہم دیکھ لیں گے۔ ہم سے غداری کی تھی، تمہیں لے کر ادھر نکل آیا تھا، اب دیکھا تم نے کیسے ہم تمہیں ادھر لے آئے۔ یہ چاروں ہمارے ساتھی ہیں بھیا، بڑی رقمیں دی ہیں انہیں، اور ان کے ذریعے تمہیں یہاں تک لائے ہیں۔
اور یہ دارالحکومت نہیں ہے۔ دارالحکومت؟ ٹھاکر کہا لگا کر ہنس پڑا۔ کیوں بھائیو، یہ دلی ہی ہے نا؟ اس نے سوال کیا۔ نہیں، یہ دلی کا۔ ان چاروں نے بھی ہنستے ہوئے جواب دیا۔ لیجئے بھیا، یہ دلی نہیں ہے، اور ہم تمہیں دلی لے جانے کی بھول تو کر بھی نہیں سکتے۔ اتنا بڑا شہر ہے، وہاں تمہیں ٹھکانے لگانے میں تو بڑی دقت پیش آتی ہمیں۔ اب دیکھو، ہم بڑے آرام سے تمہیں یہاں لے آئے، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے اور تمہاری لاش کو کہیں دریا میں پھینک دیں گے۔ یہاں سے جمنا بھی گزرتی ہے، لمبے نکل جاؤ گے، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ چھوٹے چودھری صاحب ہیں۔ بچی اب بتاؤ کیسی رہی؟ ٹھاکر چندر سنگھ ہنسنے لگا۔ علی نواز خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر ٹھاکر چندر سنگھ نے کہا، مگر تم بچے ہو، ہمیں رحم آتا ہے تم پر۔ سارے مر گئے تمہارے اپنے، اب تم اکیلے کیا بگاڑ سکو گے ہمارا؟ من اندر سے کہتا ہے کہ سانپ کو بچہ سپولیا ہوتا ہے، لیکن یہ بھی کہتا ہے کہ اس چھوٹے سے بچے کو مارنے سے کیا فائدہ؟ ہم تمہیں جیون دے سکتے ہیں، مگر ایک شرط پر۔ ٹھاکر چندر سنگھ نے کہا، کیسی شرط؟ علی نواز نے غور سے چاروں کی طرف دیکھا اور بولا۔ وہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ان کے پاس کوئی ہتھیار وغیرہ تو نہیں ہے۔ اسے یہ بھی احساس ہو رہا تھا کہ ان کے پاس ہتھیار موجود نہیں ہیں۔ ادھر ٹھاکر چندر سنگھ بھی خالی ہاتھ تھا۔ ظاہر ایک چھوٹا سا بچہ ان کے سامنے تھا جسے وہ اپنے مضبوط بازوؤں کی قوت سے توڑ مروڑ کر پھینک سکتے تھے، پھر بھلا ہتھیاروں کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن علی نواز نے دل میں ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ بھی ہوگا ان کے ہاتھ آسانی سے نہیں آئے گا۔ اس نے جس کھڑکی سے جھانکا تھا وہ کافی بلندی پر تھی، لیکن تھوڑے ہی فاصلے پر ایک درخت کی شاخ بھی تھی جس پر اگر پھرتی سے چھلانگ لگانے کی کوشش کی جائے تو وہاں سے نیچے جا سکتا تھا۔ اگر وہ کھڑکی سے کود کر شاخ تک پہنچ جائے اور شاخ کے ذریعے درخت سے ہوتا ہوا نیچے پہنچ جائے تو شاید ان لوگوں سے بچ سکتا ہے۔ جتنی دیر میں وہ باہر آئیں گے اتنی دیر میں وہ یہاں سے دور نکل جائے گا۔ اس نے ایک لمحے کے اندر یہ پورا پلان بنا لیا اور اس کے لیے مستعد ہو گیا۔ جس جگہ وہ موجود تھا وہ کھڑکی سے تقریباً 4 فٹ کے فاصلے پر تھی۔ اگر وہ پھرتی سے کھڑکی تک پہنچنے اور چھلانگ لگانے کی کوشش کرے تو اس میں کامیابی ہو سکتی تھی، کیونکہ اگر وہ لوگ اس کی طرف دوڑیں گے تو سامنے بچھا ہوا بستر ان کے راستے میں مزاحم ہوگا۔ اتنی پھرتی سے وہ یہ عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے خواب میں بھی نہیں ہوگا کہ علی نواز اس طرح کا کوئی کام کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے خود کو پرسکون کر کے پوچھا، شرط بتاؤ ٹھاکر چندر سنگھ۔ یہ کچھ کاغذات ہیں پوت، ان پر اپنے انگوٹھے کا نشان بنا دو، یا اگر دستخط کرنا آتے ہیں تو دستخط کر دو۔ کیسے کاغذ ہیں یہ؟ علی نواز نے پوچھا۔ بس ضروری ہیں، تمہارے دستخط ان پر ہونے ہیں۔ اس کے بعد ہم تمہاری ساری زمین اور جائیداد کے مالک بن جائیں گے۔ تمہارے بارے میں ہم بعد میں فیصلہ کر لیں گے کہ تمہارا کیا کرنا ہے۔ اگر تم نے ہمارے ساتھ تعاون کیا تو ممکن ہے ہم تمہیں یہاں سے کہیں نکل جانے دیں، پھر تم کسی کونے میں اپنا جیون بتا دینا۔ ٹھاکر چندر سنگھ نے کہا، ٹھاکر، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم مجھے کچھ دیر سوچنے کا موقع دو؟ علی نواز نے جواب دیا، نہ بھیا، نہ، سوچنے کا کام خراب ہے۔ ہم بڑی مشکل سے یہاں آئے ہیں اور ہمیں واپسی بھی پہنچنا ہے، تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو کہ ہم کہیں گئے تھے۔ یہ کام ضروری ہے ہمارے لیے۔ ٹھاکر چندر سنگھ نے کہا، کاغذات لائے ہو تم؟ علی نواز نے چالاکی سے سوال کیا۔ ہاں، یہ ہیں ہمارے پاس۔ ٹھاکر نے اپنے کرتے کے اندر پہنی ہوئی بنڈی میں ہاتھ ڈالا اور ایک ہی موقع علی نواز کے لیے مناسب تھا۔ سارے کے سارے ٹھاکر کی جانب متوجہ تھے۔ چنانچہ اس نے دوسرے لمحے الٹی کلا بازی کھائی اور چارپائی کے دوسری طرف پہنچ گیا، اور پھر دوسری چھلانگ اس نے کھڑکی تک لگائی۔ ٹھاکر جو کاغذات نکال رہا تھا ایک دم چونک پڑا، پھر چیخا، ارے ارے، پکڑو پکڑو، بھاگ رہا ہے، پکڑو اسے، حرامیوں، پکڑو اسے۔ وہ چیخا، مگر علی نواز اپنے پھرتیلے بدن کی وجہ سے کھڑکی میں داخل ہو گیا۔ پھر اس نے خدا کا نام لے کر کھڑکی سے چھلانگ لگا دی۔ شاہ کا آخری سرا ہی اس کے ہاتھ آ سکا تھا، کیونکہ چھلانگ اتنی لمبی نہیں لگائی جا سکتی تھی۔ کھڑکی پر قدم جمانا بھی ضروری ہوتا، تب تو لمبی چھلانگ لگائی جا سکتی تھی۔ لیکن بہرحال شاہ کا سرا اس کے ہاتھ آیا تھا اور اس نے اسی کو غنیمت جانا۔ اسے اپنی انگلی کی گرفت میں لیا اور پھرتی سے دوسرا ہاتھ شاہ کے دوسرے سرے پر مارا۔ یہ کوشش بھی کارگر رہی اور شاخ اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس کے بعد بندر کسی پھرتی سے لٹکتا ہوا درخت کے تنے کی طرف بڑھتا رہا اور چند ہی لمحوں میں ایک مضبوط جگہ پہنچ گیا۔ وہ چاروں کھڑکی میں کھڑے چیخ رہے تھے۔ قرب و جوار میں کوئی موجود نہیں تھا۔ چنانچہ علی نواز درخت کے تنے پر پہنچا اور پھر پھرتی سے نیچے اترنے لگا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ درخت کی جڑ کے نزدیک تھا۔ وہ چاروں شاید ٹھاکر کے اشارے پر باہر کی طرف دوڑے تھے، لیکن اب ان کا علی نواز کے پیچھے آنا ممکن نہیں تھا۔ بہرحال وہ نوجوان خون تھا اور اس کا تعاقب کرنے والے اسے نہیں پکڑ سکتے تھے۔ وہ اپنے بدن کی پوری قوت سے دوڑ رہا تھا۔ پھر اسے تھوڑے فاصلے پر ایک گندا نالا نظر آیا جو راستہ روکتا تو اس کی چوڑائی بھی 4 یا 5 فٹ سے کم نہیں تھی۔ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر اس نے سٹارٹ لیا اور پھر ایک چھلانگ لگا کر گندے نالے کو بھی پار کر گیا۔ سامنے کھیت پھیلے ہوئے تھے، وہ ان کھیتوں میں گھس گیا۔ ایک بار اس نے عقب میں دیکھا، بہت دور اس نے ان چاروں کے سائے دیکھے جو اس کے پیچھے دوڑے چلے آ رہے تھے۔ غرض یہ کہ وہ دوڑتا رہا۔ کھیتوں کے درمیان کوئی پگڈنڈی وغیرہ نہیں بنی ہوئی تھی۔ وہ کھیتوں کو روندتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ جھاڑیاں ہل رہی تھیں اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنے عقب میں جھاڑیاں ہلتی ہوئی محسوس کی۔ وہ لوگ بھی اپنی بھرپور کوشش کر رہے تھے، یہاں تک کہ کھیتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ سامنے اب اسے ایک میدان نظر آ رہا تھا اور میدان کے دوسرے سرے پر چھوٹے چھوٹے کچے پکے مکانات بنے ہوئے تھے۔
ان مکانات تک پہنچ جاؤں تو ان کی نگاہوں سے بچنے میں کامیاب ہو سکتا ہوں، علی نواز نے دل میں سوچا اور تیزی سے میدان عبور کرنے لگا۔ وہ چاروں بھی شاید زندگی اور موت کی بازی لگائے ہوئے تھے اور اپنی پوری قوت سے دوڑ رہے تھے۔ شاید انہوں نے اسے دیکھ بھی لیا تھا، یہاں تک کہ وہ مکانوں کے قریب آ گیا۔ سانس پوری طرح پھول رہا تھا، لیکن زندگی بچانے کے لیے دوڑنا بہت ضروری تھا۔ وہ مکانوں کے درمیان پہنچ گیا، گلیاں، سڑکیں اور بازار، البتہ یہاں رونق نہیں تھی، بس اکا دکا لوگ نظر آ رہے تھے۔ مکانوں کے سلسلے کو عبور کر کے وہ ریلوے لائن کے پاس پہنچ گیا۔ اس کی دہشت زدہ نگاہیں چاروں طرف کا جائزہ لے رہی تھیں۔ تھوڑے فاصلے پر ہی ریلوے اسٹیشن تھا۔ مال گاڑی کے چند ڈبے سامنے موجود تھے۔ ایک لمحے کے اندر اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، میں ان میں سے ایک ڈبے میں گھس جاؤں تو ان لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو سکتا ہوں۔ اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس نے کوشش شروع کر دی اور اس نے ایک ڈبے کی کھلی کھڑکی سے اندر چھلانگ لگا دی۔ مال گاڑی کے اسے ڈبے میں بھوسے کی بوریاں لدی ہوئی تھیں۔ دوسری طرف کی کھڑکی بھی کھلی ہوئی تھی۔ وقتی طور پر اسے یہ جگہ بہتر محسوس ہوئی اور وہاں رک کر سانس بحال کرنے لگا۔ پھر جب اس نے دور سے ان لوگوں کو دیکھا جو بدستور دوڑتے ہوئے اسی طرف آ رہے تھے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور تیار ہو گیا۔ اگر انہیں اندازہ ہو گیا کہ میں یہاں چھپا ہوا ہوں تو پھر میں اس دوسری کھڑکی سے نکل کر بھاگنے کی کوشش کروں گا، اس نے دل میں سوچا۔ ادھر وہ چاروں شکاری کتوں کی طرح جو کنی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ علی نواز جانتا تھا کہ ان لوگوں نے اسے تلاش کر لیا تو کسی طور بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ کم بخت جنگلی کتوں کی طرح دوڑے چلے آ رہے تھے اور پھر وہ ایک جگہ پہنچ گئے، لیکن اب وہ اس کے اتنے قریب تھے کہ ان کی آوازیں بھی سن سکتا تھا۔ کہاں مر گیا کم بخت، واقعی چھلاب ہے پورا کا پورا۔ ایک بات سمجھ لو، اگر وہ ہمارے ہاتھ نہیں لگا تو ٹھاکر ہمیں زندہ زمین میں دفن کر دے گا۔ وہ تو بات کی بات ہے، پہلے سے تلاش تو کرو کہیں اسٹیشن پر نہ چلا گیا ہو۔ آؤ دیکھتے ہیں، کسی اور نے کہا اور ریلوے اسٹیشن کی طرف چل پڑے۔ علی نواز نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ وہ جھانک جھانک کر ان لوگوں کو دیکھ بھی رہا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، لیکن علی نواز کو یہ ٹھکانہ بہتر محسوس ہوا۔ وہ اسی جگہ چھپا ہوا وقت گزارتا رہا، یہاں تک کہ کافی وقت گزر گیا۔ اسے شدید بھوک لگ رہی تھی، پیاس بھی شدت سے محسوس ہو رہی تھی، لیکن یہاں سے نکلنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی، یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی۔ جب چاروں طرف گہرا سناٹا اور اندھیرا طاری ہو گیا تو وہ اپنی جگہ سے نکل آیا۔ بھوک اور پیاس نے اسے نڈھال کر دیا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اسٹیشن بھی اب سنسان ہو چکا تھا، بس اکا دکا مسافر اپنے سامان کے ساتھ پلیٹ فارم پر دراز تھے۔ وہ آہستہ قدموں سے اس کی جانب چل پڑا۔ اب اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ پیٹ کی آگ بجھانے کا تھا اور اس نے نیچے پلیٹ فارم پر پہنچ کر ایک فیصلہ کر لیا۔ پلیٹ فارم پر ایک چائے کی دکان تھی جو ابھی تک کھلی ہوئی تھی۔ سامنے کاؤنٹر پر مرتبانوں میں بسکٹ وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ یہ بسکٹ اسے بہت پسند تھے، ہمت کیے بغیر چارہ کار نہیں تھا۔ جیب میں ایک پائی بھی نہیں تھی اور بھوک اتنی بڑھ چکی تھی کہ اگر پیٹ نہ بھرتا تو شاید چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو جاتا۔ چنانچہ ہمت کر کے دکان کے سامنے پہنچ گیا۔ دکاندار نے اسے دیکھا اور اس نے بڑے اطمینان سے ایک چائے طلب کر لی۔ چینی کی پیالی میں اسے چائے پیش کر دی گئی۔ اس نے چند بسکٹ نکلوائے اور ایک طرف بیٹھ کر بسکٹ کھائے۔ اس وقت یہ خوراک دنیا کی بہترین نعمت محسوس ہو رہی تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ شاید اس نے اسے عمدہ کھانا زندگی میں کبھی نہیں کھایا۔ اس نے کچھ اور بسکٹ طلب کی اور ایک اور پیالی چائے پی۔ مصیبت تو آنی ہی تھی تو پھر پیٹ کیوں نہ بھر لیا جائے۔ کھا پی کر وہ شکم سیر ہو گیا اور اس کے بعد اس نے شکریہ ادا کر کے چائے کی پیالی دکاندار کو واپس کر دی۔ پیسے؟ دکاندار نے اس کی طرف رخ کر کے کہا اور علی نواز حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ پیسے تو دے دو۔ دکاندار پھر بولا۔ تمہیں یہ سن کر شاید غصہ آئے گا کہ میری جیب میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا؟ دکاندار کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ ہاں، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں تم نے اسے سن لیا ہوگا۔ کیا بکواس کر رہا ہے؟ اگر پیسے نہیں تھے تو اتنے آرام سے باپ کا مال کھایا کیوں تھا؟ اس لیے کہ بھوک لگ رہی تھی۔ اوہو دیکھ، بات سن لڑکے، میں لڑائی بڑائی والا آدمی نہیں ہوں، پیسے دے دے، میں بھی غریب آدمی ہوں، نقصان برداشت نہیں کر سکتا، چل نکال پیسے۔ دکاندار کاؤنٹر کے پیچھے سے نکل آیا۔ میری تلاشی لے لو، جو ہاتھ میں آیا وہ تمہارا، علی نواز نے جواب دیا اور دکاندار پریشان نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس دوران ایک تو افراد اور یہاں پہنچ کے جو شاید دکاندار کے شناسا تھے۔ کیا بات ہے؟ کسی نے پوچھا۔ یہ لڑکا پریشان کر رہا ہے، مجھے تو یہ بدماش معلوم ہوتا ہے۔ یہ بدماش ہے، 4 فٹ کا؟ ابے کیا معاملہ ہے؟ کیا چکر چلایا ہوا تو نے؟ ایک شخص نے گھراتے ہوئے کہا۔ شکل سے گنڈا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ پیسے نہیں ہیں دوست میرے پاس اور میں نے اسے چائے اور بسکٹ کھا لیے۔ کیوں؟ باپ کی دکان سمجھی تھی کیا؟ دیکھو بدتمیزی مت کرو، مجھے کچھ بھی کہہ لو مگر باپ دادا تک پہنچنے کی کوشش مت کرو۔ واہ بیٹا واہ، ایک تو پیسے نہیں دیے اور اوپر سے بکواس کرتا ہے، نکال پیسے۔ اس نے آگے بڑھ کر علی نواز کا گریبان پکڑ لیا، لیکن علی نواز نے اسے مہلت نہیں دی۔ اس نے الٹا ہاتھ گھمایا اور کچھ ایسا جاندار ہاتھ پڑا تھا کہ وہ شخص کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد اس کی آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی، لیکن دکاندار مرنے مارنے پر تیار ہو گیا تھا۔ وہ جلدی سے کاؤنٹر کے پیچھے گیا اور لکڑی کا ایک ڈنڈا اٹھا لایا۔ جان سے مار دوں گا سالے، پیسے نکال، اس نے کہا۔ تو پھر مار دو بھائی، آ جاؤ،
علی نواز نے کہا، لیکن اسی وقت دکان کے کبھی حصے میں ایک ستون سے ٹکے ہوئے ایک شخص نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے درمیان مداخلت کی۔ کیا دنگا ہو رہا ہے؟ کیا بات ہے؟ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا۔ سادھو ٹائپ کا آدمی تھا، سفید رنگ کا لباس پہنے ہوئے، گلے میں موٹے موٹے منکوں کی مالائیں پڑی تھی، چہرے سے جوان نظر آتا تھا لیکن داڑھی بہت لمبی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں بھی سرخ تھیں۔ عجیب و غریب سی کیفیت تھی اس کے چہرے پر۔ بابا جی، یہ لڑکا ہے، پیسے نہیں دے رہا ہے۔ کیوں بالک، کیا بات ہے؟ پیسے کیوں نہیں دے رہا؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ میں بتا چکا ہوں، میرے پاس ایک بھی پیسہ نہیں ہے، اگر ہو تو لے لو۔ علی نواز نے جواب دیا۔ تو پھر تم نے اسے چائے اور بسکٹ کیوں کھائے؟ اس لیے کہ شدید بھوک لگی ہوئی تھی، اگر پیٹ کی آگ نہ بجھتی تو کہیں گر پڑتا، بے ہوش ہو جاتا یا مر جاتا، علی نواز نے جواب دیا۔ نو ہو، اچھا چلو بھائی، لڑو مت، یہ لو، یہ پیسے رکھ لو، اس نے کہا اور کچھ نوٹ نکال کر دکاندار کو تھما دیے۔ دکاندار نے حساب کتاب کیا اور جو پیسے بچے تھے وہ سادھو کو واپس کر دیے۔ ہاں بیٹا، کون ہے تمہارے ساتھ؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ آؤ میرے پاس، ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ کہاں سے آ رہے ہو؟ اس بستی کے رہنے والے ہو یا کہیں اور کے؟ مجھے تو اس بستی کا نام بھی نہیں معلوم، علی نواز نے کہا۔ کیا مطلب کہیں اور سے آئے ہو؟ ہاں۔ کہاں سے؟ آؤ چلو بیٹھ جاؤ، یہ بتاؤ جانا کہاں ہے تمہیں؟ بس کوئی منزل نہیں ہے۔ پیٹ بھر گیا یا کچھ اور کھاؤ گے؟ سادھو نے سوال کیا اور علی نواز سوچ میں ڈوب گیا، کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ ٹھاکر چندر سنگھ کے آدمی اسے چپے چپے پر تلاش کر رہے ہوں گے، اگر وہ ان کے ہاتھ لگ گئے تو وہ کبھی رعایت نہیں کریں گے اور اسے موت کے کاٹ اتار دیں گے۔ بہرحال وہ سادھو کے پاس بیٹھ گیا۔ سادھو گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا، اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا دماغ میں جھانک رہا ہو۔ ہاں بالک، نام کیا تمہارا؟ کوئی بھی نام لے لو، کوئی نام نہیں ہے میرا، علی نواز نے جواب دیا۔ ماتا پتا نے کوئی نام نہیں رکھا تمہارا؟ ہاں، کیوں دماغ خراب کر رہے ہو؟ بری بات، زبان خراب نہیں کرتے۔ خیر کوئی بات نہیں، یہ بتاؤ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بابا صاحب، تم نے مجھ پر احسان کیا، کسی بھی نام سے مجھے پکار لو۔ کوئی گھر تو ہوگا تمہارا، کہاں پیدا ہوئے تھے تم؟ اس زمین پر جو بہت وسیع ہے، میں نے کبھی اس کا اندازہ نہیں لگایا کہ میں کہاں پیدا ہوا تھا۔ ماتا پتا کو نہیں دیکھا تم نے؟ نہیں، علی نواز نے جواب دیا۔ انات معلوم ہوتے ہو، چلو چھوڑو، تمہیں کسی بھی نام سے پکار لیں گے، مگر اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ بس ایسے ہی سفر کرتا ہوا ادھر آ گیا ہوں، کوئی سرپرست نہیں ہے۔ کہہ دیا نا، کوئی نہیں ہے، اگر ہوتا تو میری بھوک پیاس کا خیال رکھتا، مگر میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو، اس نے کہا اور علی نواز چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ پھر وہ بولا، تم گھر سے بھاگ کر آئے ہو اپنے ماتا پتا سے ناراض ہو کر؟ خیر یہ اچھی بات تو نہیں ہے۔